بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے گنجا بھکاری ایپیسوڈ 1۔ عمران ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سلیمان نے اسے بری طرح جھنجھوڑ دیا تھا۔ کیا بات ہے؟ عمران نے قدر پریشانی اور حیرت سے پوچھا۔ جناب صاحب، اور پھر سلیمان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ عمران ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گیا۔ اسے خیال گزرا کہ کہیں سلیمان کوئی شرارت نہ کر رہا ہو، مگر دوسرے لمحے اس نے یہ خیال ترک کر دیا کیونکہ رات کے 2 بجے سلیمان عمران کو اس طرح جھنجھوڑ کر اٹھانے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا، وہ بے اختیار رو رہا تھا۔ یہ کم از کم عمران کے نزدیک اداکاری نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہو گئی؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، عمران نے بے اختیار پوچھا۔ جناب، ہم لٹ گئے جناب، سلیمان نے بے اختیار نکلتی ہوئی سسکیوں کے درمیان بڑی مشکل سے جواب دیا۔ ارے کیا ہوا؟ کیا چوری ہو گئی ہے؟ عمران کا لہجہ اب تلخ ہو گیا۔ خواہ مخواہ سسپنس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جلدی بتاؤ کیا بات ہے؟ بڑے صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، سلیمان نے رک رک کر بات مکمل کی۔ عمران 1 منٹ تک تو سمجھ نہ سکا، مگر دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر بم پھٹ پڑا ہو۔ کیا ابا جان؟ عمران سے فکرہ مکمل نہ ہو سکا۔ یہ وہی عمران تھا جو دنیا کے بڑے سے بڑے غم کو مسکرا کر ٹال دیا کرتا تھا۔ اکھلا کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ جی ہاں، ابھی کوٹھی سے ٹیلی فون آیا ہے کہ بڑے صاحب حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے ہیں۔ سلیمان نے جواب قدرے سنبھل کر دیا تھا، تفصیل سے بتلایا۔ ابا جان؟ عمران بمشکل اتنا کہا اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے تک وہ سر پکڑے بیٹھا رہا، دوسرے لمحے وہ چونک کر اٹھا اور پھر بغیر کپڑے تبدیل کیے صرف سلیپنگ گاؤن پہن کر تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ چند لمحے بعد اس کی کار اپنی پوری رفتار سے کوٹھی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ جلد ہی وہ کوٹھی کے پھاٹک پر جا پہنچا۔ کوٹھی کا پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ عمران کار سیدھی اس پوسٹ کی طرف لیتا چلا گیا۔ کوٹھی کی بتیاں روشن تھیں اور کوٹھی پر گہرا سکوت طاری تھا۔ وہ تیزی سے کار سے اترا اور پھر بغیر کار کا دروازہ بند کیے بھاگتا ہوا اندر چلا گیا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی وہ ایک جھٹکے سے رک گیا۔ وہاں ملازموں کے علاوہ ڈاکٹر بھی کھڑا نظر آیا۔ درمیان میں اسے اپنی والدہ اور ثریا نظر آئیں، جو دونوں بے ہوش پڑی تھیں اور ڈاکٹر ثریا کی نبض تھامے کھڑا تھا۔ حال میں گہرا سکوت تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی انجانی قوت نے سب کو بت کی شکل میں تبدیل کر دیا ہو۔ عمران کے رکتے ہی سب چونک کر مڑے اور پھر 2 ملازم عمران کو دیکھ کر بے اختیار اس کی طرف بڑھے، مگر عمران ان کی پرواہ کیے بغیر مشینی انداز میں قدم بڑھاتا ہوا والدہ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ڈاکٹر ایک طرف ہٹ گیا۔ عمران ایک لمحے کے لیے بغور والدہ اور ثریا کی طرف دیکھتا رہا اور پھر قریب موجود ڈاکٹر کی طرف مڑ گیا۔ اب وہ حیرت انگیز طور پر سنبھل گیا تھا۔ اچانک خبر سے پیدا ہونے والے اعصاب شکن صدمے کی گرفت سے وہ نکل آیا تھا۔ فاروقی صاحب، یہ سب کیسے ہوا؟ عمران نے قدرے گلوگیر آواز میں اپنے خاندانی ڈاکٹر فاروقی سے پوچھا۔ بیٹا، مجھے افسوس ہے لیکن خدا کی قدرت میں کسے دخل ہے؟ تقریباً آدھ گھنٹہ پہلے مجھے ثریا کا ٹیلی فون ملا کہ ابا جان کی طبیعت سخت خراب ہے، فوراً آئیے۔ میں فوراً پہنچا، مگر جب یہاں پہنچا تو رحمان صاحب انتقال کر چکے تھے اور آپ کی والدہ اور ثریا دونوں بے ہوش تھیں۔ اب ان کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے پوچھا۔ خطرے والی کوئی بات نہیں، اچانک صدمے سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے انجیکشن لگا دیے ہیں، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائیں گی۔ ابا جان؟ عمران نے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ میرے ساتھ آئیے، ڈاکٹر نے کہا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا دوسرے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ یہ کمرہ رحمان صاحب کی خوابگاہ تھا۔ پلنگ پر رحمان صاحب چت لیٹے ہوئے تھے اور ان کی لاش سفید کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر فاروقی نے رحمان صاحب کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ رحمان صاحب کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پر گہرا سکون طاری تھا۔ ابا جان؟ عمران کے منہ سے بے اختیار نکلا اور دوسرے لمحے وہ رحمان صاحب کے لاش پر سر رکھے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔
آنسو اس کی آنکھوں سے بے اختیار ابر رہے تھے۔ ڈاکٹر فاروقی نے شفقت سے عمران کے سار پر ہاتھ رکھا اور عمران کو کندھے سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ انہوں نے رحمان صاحب کا چہرہ دوبارہ کپڑے سے ڈھانپ دیا اور پھر عمران کو سہارا دے کر کمرے سے باہر لے آئے۔ رونے سے عمران کا غم کچھ ہلکا ہو گیا تھا اور پھر اسے اپنی پوزیشن کا بھی احساس تھا۔ والدہ اور ثریا دونوں بے ہوش تھیں۔ اب اس نے انہیں دلاسا دینا تھا۔ اگر وہ خود ہی روتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ والدہ اسے روتا دیکھ کر غم برداشت نہ کر سکیں اور یہ دوسرا صدمہ وہ جھیلنے کی اپنے اندر طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے اس نے رومال سے آنسو پونچھ لیے اور آ کر والدہ کے سرہانے بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ثریا کو ہوش آنے لگا۔ ہوش میں آتے ہی وہ چند لمحے بھنچی بھنچی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، جیسے اسے چاروں طرف کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو۔ پھر اس کی آنکھیں عمران پر مرکوز ہو گئیں اور دوسرے لمحے وہ اٹھ کر عمران سے لپٹ گئی۔ بھائی جان، ابا جان، اور ثریا کی آنکھوں سے آنسو طوفانی بارش کی طرح برسنے لگے۔ عمران کی آنکھیں بھی نم آلود تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ روتی ہوئی بہن کے سر پر پھیرنے لگا، جیسے اسے دلاسا دے رہا ہو۔ بھائی جان، خدا کے لیے ابا جان کو واپس بلا لو، بھائی جان، ثریا نے روتے روتے کہا اور پھر بے تابی سے سر پٹنے لگی۔ ثریا، صبر سے کام لو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں روتا دیکھ کر والدہ کو کچھ ہو جائے، عمران نے بہن کو دلاسا دیتے ہوئے کہا اور ثریا عمران کو چھوڑ کر اپنی بے ہوش والدہ سے لپٹ کر چیخنے لگی۔ پھر عمران نے اسے آہستہ سے علیحدہ کر لیا۔ ثریا کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ عمران پھر والدہ کی طرف متوجہ ہو گیا، جنہیں ہوش آ رہا تھا، اور انہیں ہوش میں آتے دیکھ کر ثریا نے بھی اپنی سسکیوں پر قابو پا لیا۔ والدہ نے آنکھیں کھولتے ہی عمران کی طرف دیکھا اور بازو اس کی طرف بڑھا دیے۔ عمران، تمہارے ڈیڈی۔ عمران بے اختیار ہو کر والدہ سے لپٹ گیا۔ امی، عمران شدت غم سے صرف اتنا کہہ سکا۔ ثریا بھی بے اختیار والدہ سے لپٹ گئی۔ پاس کھڑے ہوئے ملازم بھی یہ منظر دیکھ کر رو رہے تھے۔ ڈاکٹر فاروقی کی آنکھیں بھی نم آلود ہو گئیں۔ سلیمان بھی آ گیا تھا اور وہ بھی ایک طرف کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ عمران کی والدہ کی آنکھیں بری طرح اشکبار تھیں۔ ڈاکٹر نے انہیں روتا دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ اب اسے تسلی تھی کہ حالت خطرناک نہیں ہوگی، ورنہ اسے خطرہ تھا کہ اگر انہوں نے چپ سادھ لی تو یقیناً وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ اس طرح سے مطمئن ہو کر اس نے حال کمرے میں آ کر ٹیلی فون اٹھایا اور سر سلطان کو ٹیلی فون کرنے لگا، کیونکہ وہ رحمان صاحب کے انتقال کی اطلاع سر سلطان کو فوری طور پر پہنچانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور تمام اعلیٰ حکام سر رحمان کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ صبح ہوتے ہی اخباروں کے ہاکر گلیوں میں چیخ رہے تھے، انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان حرکت قلب بند ہونے سے وفات پا گئے۔ سر رحمان کو آج ان کے خاندانی قبرستان میں پورے اعزاز کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ جنازے میں اعلیٰ حکام سے لے کر انٹیلیجنس کے ادنیٰ ملازم تک موجود تھے۔ صدر مملکت نے بھی عمران سے ٹیلی فون پر تعزیت کی تھی۔ اس کے علاوہ کوٹھی پر تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا اور عمران کو سخت وحشت ہو رہی تھی۔ وہ یہاں بے بس ہو کر رہ گیا تھا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ تعزیت کرنے والوں کی تعداد میں کمی آتی گئی اور اب عمران کے پاس سر سلطان اور ٹیم کے ممبران جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر، چوہان، نعمان، جوزف اور بلیک زیرو کے رہ گئے تھے۔ بلیک زیرو اپنی اصلی شکل میں وہاں موجود تھا۔ ٹیم کے تمام ممبران اسے عمران کا کوئی دوست وغیرہ سمجھ رہے تھے۔ سر سلطان بھی تھوڑی دیر بعد رخصت ہو گئے اور ان کے رخصت ہوتے ہی عمران نے جوزف سے کہا، جوزف، دروازہ بند کر دو اور اب کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ اور جوزف سر ہلا کر حال سے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ٹیم کے تمام ممبران خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ایک اجنبی کے سامنے کوئی بات کرنے سے کترا رہے تھے، اور وہ اجنبی تھا بلیک زیرو، یعنی ایکسیٹو، جسے ایک نظر دیکھ لینے کی شدید خواہش ہر ممبر کے دل میں موجود تھی۔ بلیک زیرو نے بھی پوزیشن کو محسوس کیا اور پھر اس نے اٹھتے ہوئے عمران سے کہا، اچھا عمران صاحب، مجھے اجازت دیجیے اور میری طرف سے اپنی والدہ اور ہمشیرہ کو بھی صبر کی تلقین کیجیے۔ طاہر نے اٹھتے ہوئے کہا، شکریہ، عمران نے کہا، اور پھر طاہر عمران سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گیا۔ عمران، ہمیں افسوس ہے، بلیک زیرو کے باہر جاتے ہی جولیا نے پہل کی۔ کس بات کا؟ عمران نے سر اٹھا کر حیرت سے پوچھا۔ عمران اب پوری طرح سنبھل چکا تھا اور صبح سے سوگوار بیٹھے بیٹھے وہ بور ہو گیا تھا۔ اس کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ زیادہ دیر تک سنجیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔
اب اس کی شوخی دوبارہ لوٹ آئی تھی، آپ کے والد صاحب کے انتقال فرمانے کا۔ جولیا نے حیرت سے بھرپور لہجے میں کہا، اس میں آپ کو کس بات کا افسوس ہونے لگا؟ والد میرے فوت ہوئے ہیں اور افسوس آپ کو ہونے لگا ہے؟ عمران نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ جولیا ہکا بکا رہ گئی۔ باقی ممبران بھی حیرت سے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال گونجا کہ کیا عمران اپنا دماغی توازن تو نہیں کھو بیٹھا، اور اگر ایسا ہے تو یہ رحمان صاحب کی وفات سے بھی بڑا المیہ ہے۔ ارے تم سب کو سانپ کیوں سونگ گیا ہے؟ عمران نے ان سب کو یوں آنکھیں پھاڑے خاموش دے کر کہا، ہم تمہارے والد کی وفات کا افسوس کرنے آئے ہیں۔ صفدر نے سکوت توڑا۔ اس کا تو مجھے پتہ ہے، اب میرا دماغ تو خراب نہیں کہ میں سمجھوں تم اپنی شادی کی اطلاع دینے آئے ہو۔ پھر اس فقرے کا مطلب؟ عمران نے ٹیم کو مزاحیہ انداز میں کہا۔ عمران صاحب، تنویر نے کچھ کہنا چاہا۔ اب آپ کی باری ہے افسوس کرنے کی۔ بھئی بہت ہو چکا افسوس، میں تنگ آ گیا ہوں اس بات سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کسی مجرم کو پھانسی دینے سے زیادہ خوفناک سزا اسے یہ دی جا سکتی ہے کہ اس کے والد کو ختم کر کے اس سے تعزیت کرنے بیٹھ جائیں۔ شام تک وہ یقیناً خودکشی کر لے گا۔ بھئی کوئی اور بات کرو، بہت ہو چکی تعزیت، عمران نے خوش دلی سے کہا۔ پھر ہمیں اجازت دیجیے، کیپٹن شکیل پہلی دفعہ بولا۔ ارے کیوں؟ کیا ناراض ہو گئے ہو؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہ بات نہیں، آپ واقعی تھک گئے ہوں گے اور دوسرے اس وقت کوئی اور بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، اس لیے ہمیں اجازت دیجیے اور آپ بھی آرام فرمائیے۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور سب نے تائید کی۔ اچھا، تمہاری مرضی۔ عمران بھی اب واقعی کچھ ریسٹ کرنا چاہتا تھا۔ سب نے ہاتھ ملایا اور چل دیے۔ عمران اندر والدہ اور ہمشیرہ کے پاس چلا گیا۔ رات کا پرہول سناٹا چاروں طرف چھایا ہوا تھا، ہر طرف ایک بھیانک خاموشی مسلط تھی۔ دارالحکومت سے 10 میل دور احمد نگر کے ایک کچے مکان کے صحن میں البتہ کچھ چہل پہل محسوس ہو رہی تھی۔ 2 تاریک سائے اندھیرے میں ادھر ادھر چل پھر رہے تھے۔ مارٹن، ایک کرخت آواز اندھیرے میں گونجی۔ یس باس، بائیں طرف کے کونے سے مخنی سی آواز نے جواب دیا۔ سلامو ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ دوبارہ وہی کرخت آواز سنائی دی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا باس، اب تک تو انہیں آ جانا چاہیے، منحنی آواز والے مارٹن نے جواب دیا۔ موڑ پر کتنے آدمی موجود ہیں؟ باس نے پوچھا۔ 3 باس۔ اور پھر دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد باس نے دوبارہ کہا، مارٹن، میں آپریشن روم میں جا رہا ہوں، جیسے ہی کیس آئے فوراً میرے پاس لے آنا۔ اوکے باس، مارٹن نے مدونہ انداز میں جواب دیا اور پھر ایک سایہ صحن سے ہوتا ہوا اندر تاریکی میں گم ہو گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مکان سے باہر دبے دبے قدموں کی آواز گونجی اور مارٹن چکنا ہو گیا۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون ہے؟ مارٹن نے پوچھا۔ سلامو، باہر سے ایک سنجیدہ آواز نے جواب دیا۔ کوڈ؟ منحنی آواز نے سوال کیا۔ لاش زندہ ہے، سنجیدہ آواز والے سلامو نے کہا، اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور باہر رکے ہوئے سائے اندر داخل ہو گئے۔ باس کہاں ہے؟ سلامو نے پوچھا۔ آپریشن روم میں، مارٹن نے جواب دیا، اور سلامو نے بغیر کوئی جواب دیے برآمدے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس نے کاندھے پر کوئی بوجھ سا اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ آنے والے 2 آدمی وہیں رک گئے۔ مارٹن بھی اس کے پیچھے اندر کی طرف لپکا۔ تاریک برآمدے سے ہو کر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آئے۔ کمرہ بھی تاریک تھا۔ کمرے کے کونے میں دروازہ تھا جس کی دوسری طرف سے روشن چھن کر ادھر آ رہی تھی۔ سلامو نے ایک ہاتھ سے بوجھ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھول دیا۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا جس میں کوڑا کرکٹ اور کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ گندے برتن، میلے جیکٹ، کپڑے اور ٹوٹی ہوئی جھلنگا سی چارپائیاں چاروں طرف بکھری پڑی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کمرے میں بھکاریوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہو۔ کمرے میں مٹی کے تیل کا دیا جل رہا تھا جس کی ملجی سی روشنی نے کمرے کی گندگی کو اور بھی نمایاں کر دیا تھا۔ سلامو تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک چارپائی کی طرف بڑھا اور پھر اس نے چارپائی کو پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچ کر چھوڑ دیا۔ سامنے کی دیوار ایک ہلکی سی گڑگڑاہٹ سے ایک طرف ہٹ گئی اور اس میں ایک کافی بڑا خلا نظر آنے لگا۔ سلامو اور مارٹن دونوں اس خلا میں گھس گئے۔ ان کے اندر جاتے ہی دیوار دوبارہ برابر ہو گئی۔ دیوار کی دوسری طرف ایک طویل راہداری تھی جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر برقی بلب جل رہے تھے۔ راہداری ختم ہوتے ہی ایک فولادی دروازہ تھا جو اس وقت بند تھا۔
سلامو نے دروازے کے قریب پہنچ کر اس پر لگا ہوا ایک چھوٹا سا بٹن 2 بار دبایا تو دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ چند لمحوں بعد دروازہ پوری طرح کھل چکا تھا۔ اندر ایک خاصا بڑا ہال تھا جو روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ ہال میں مختلف میزیں اس طرح فٹ تھیں جیسے آپریشن روم میں ہوتی ہیں۔ وہیں ایک طرف ایک چوڑے کندھوں والا آدمی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے ڈاکٹروں والا سفید گاؤن پہنا ہوا تھا، سر پر سفید ٹوپی اور چہرے پر سفید نقاب لگایا ہوا تھا۔ صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جن کا رنگ گہرا سرخ تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے ان میں سے وقفے کے بعد چنگاریاں سی پھوٹ رہی ہوں۔ سلامو اور مارٹن دونوں دروازے میں داخل ہو کر رک گئے۔ سلامو ایک دبلا پتلا نوجوان تھا، داڑھی بڑھی ہوئی تھی، جسم دبلا پتلا ہونے کے باوجود خاصا طاقتور نظر آ رہا تھا۔ اس نے کاندھے پر ایک سفید سی گٹھڑی اٹھا رکھی تھی۔ مارٹن سلامو کے مقابلے میں لہیم شہیم جسامت کا مالک تھا۔ چہرہ انتہائی مکروہ تھا، سارے چہرے پر داغ ہی داغ تھے۔ بائیں کان کی لو سے لے کر نیچے گردن تک زخم کا ایک طویل نشان تھا جس نے اس کی بدصورتی میں مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ اور پھر ستم بالائے ستم یہ کہ اتنی لہیم شہیم جسم کے ساتھ آواز بالکل بھی نہیں سی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی گینڈے کے منہ سے چڑیا کی آواز نکل رہی ہو۔ لے آئے ہو؟ سفید نقاب والے نے کرخت آواز میں پوچھا۔ یس باس، سلامو نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ کوئی رکاوٹ تو پیش نہیں آئی؟ باس بولا۔ نہیں باس، سب کام ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، سلامو نے جواب دیا۔ اوکے، اسے سینٹرل ٹیبل پر ڈال دو اور تم جاؤ، اور صبح اپنی مقررہ جگہ پر پہنچ جانا، باس نے حکم دیا۔ وہ اب کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سلامو نے آگے بڑھ کر وہ سفید سی گٹھڑی ہال کے درمیان میں پڑی ہوئی بڑی میز پر ڈال دی اور پھر مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ مارٹن، دروازہ بند کر دو، باس نے مارٹن کو حکم دیا اور مارٹن نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ باس قدم بڑھا کر میز کے قریب آیا اور پھر اس نے اس گٹھڑی کو سیدھا کر دیا۔ یہ دراصل لاش تھی جو سفید کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ باس نے ہاتھ بڑھا کر کفن پھاڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ اب لاش بالکل عریاں میز پر پڑی ہوئی تھی۔ مارٹن، سامان تیار کر کے لے آؤ، باس نے لاش کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے مارٹن کو حکم دیا اور مارٹن ایک طرف کونے میں رکھی ہوئی بڑی سی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد مارٹن ایک ٹرے میں مختلف ادویات اور سرنجیں وغیرہ رکھے ہوئے آیا اور قریب ہی پڑی ہوئی ایک تپائی پر وہ ٹرے رکھ دی۔ پھر ٹرے رکھ کر وہ دوسرے کونے کی طرف بڑھا اور کونے میں رکھی ہوئی ایک بہت بڑی مشین کو جس کے نیچے چھوٹے چھوٹے پہیے لگے ہوئے تھے گھسیٹ کر میز کے قریب لے آیا۔ مشین کے اوپر ایک راڈ پر پتلی سی جالی لگی ہوئی تھی۔ مارٹن نے راڈ کے نیچے لگے ہوئے ایک چھوٹے سے ہینڈل کو گھمایا اور جالی آہستہ آہستہ نیچے آنی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ وہ جالی لاش کے منہ پر فٹ ہو گئی۔ لاش کا چہرہ جالی سے ڈھک گیا۔ پھر اس نے مشین کا سوئچ آن کر دیا۔ مشین پر لگے ہوئے مختلف ڈائل روشن ہو گئے اور سوئیاں تھر تھرانے لگیں۔ باس نے ٹرے میں پڑی ہوئی ایک بڑی سرنج اٹھائی اور ساتھ ہی رکھے ہوئے ایک پیالے میں جو کہ ہلکے نیلے رنگ کے سیال سے بھرا ہوا تھا ڈبو دی۔ پھر دستے کو کھینچنے لگا۔ سیال تیزی سے سرنج میں بھرنا شروع ہو گیا۔ جب سرنج بھر گئی تو پیالہ آدھا ہو چکا تھا۔ باس نے ایک لمحے کے لیے سرنج کو بغور دیکھا اور پھر اس کے منہ پر باریک سی سوئی فٹ کی اور پھر لاش کے پیٹ میں عین ناف کے قریب اس نے سوئی کھوپ دی۔ سرنج میں بھرا ہوا سیال مادہ آہستہ آہستہ مردہ جسم میں منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ سرنج خالی کر کے اس نے ایک دفعہ پھر پیالے سے باقی ماندہ سیال اس میں بھرا اور دوبارہ مردہ جسم میں منتقل کر دیا۔ سرنج خالی کر کے اس نے دوبارہ ٹرے میں ڈال دی اور مشین کے ڈائلوں کو بغور دیکھنا شروع کر دیا۔ ڈائلوں کی سوئیاں تیزی سے تھر تھرا رہی تھیں اور پھر درمیان میں لگے ہوئے بڑے سے ڈائل کی سوئی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مخالف سمت میں بنے ہوئے سرخ نشان کی طرف بڑھنے لگی۔ چند لمحے بعد وہ سرخ نشان تک پہنچ گئی۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی باس نے ٹرے میں ایک بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول کر اس میں بھرے ہوئے پتلے سے مادے کو مردہ جسم کے عین دل کے اوپر ڈال دیا اور پھر آہستہ آہستہ وہاں ہاتھ سے مالش شروع کر دی۔ چند منٹ بعد وہ پتلا سا مادہ جسم میں جذب ہو گیا۔ باس ابھی مالش کر رہا تھا کہ مارٹن نے ایک اور سرنج اٹھا کر اس میں ایک دوا بھری اور باس کے دوسرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ مالش کرتے کرتے باس نے رک کر پھرتی سے سرنج کے ساتھ لگی ہوئی سوئی اسی جگہ پر کھونپ دی جہاں ایک لمحہ پہلے وہ مالش کر رہا تھا۔ سرنج میں بھری ہوئی دوا آہستہ آہستہ جسم کے اندر جانے لگی۔ سرنج کے خالی ہوتے ہی اس نے اسے واپس کھینچا اور پھر ایک طویل سانس لے کر ایک طرف ہٹ گیا۔ مارٹن،
تم اس کا خیال رکھو اور مجھے وقتاً فوقتاً اس کے متعلق رپورٹ دیتے رہنا۔ میں روم نمبر 3 میں جا رہا ہوں، باس نے مارٹن سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوکے باس، مارٹن نے سر جھکاتے ہوئے منحنی سی آواز میں جواب دیا اور باس دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مارٹن دروازہ بند کر کے دوبارہ لاش کی طرف آیا اور پھر بغور لاش کی طرف دیکھنے لگا۔ ساتھ ساتھ اس کی نظریں مشین کے ڈائلوں پر بھی تھیں، جن کی سوئیاں اب مختلف ہندسوں کے درمیان تھرتھرا رہی تھیں۔ لاش جو شروع میں کافی اکڑی ہوئی تھی اب آہستہ آہستہ نرم پڑتی جا رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد مارٹن نے لاش کو ایک اور انجیکشن لگایا اور پھر انجیکشن کے 5 منٹ بعد اس نے مشین کا بٹن آف کر کے جالی لاش کے منہ سے ہٹا لی اور لاش کو ایک سفید چادر سے اچھی طرح ڈھانپ دیا۔ پھر اس نے ایک کونے کی طرف بڑھ کر ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس پر باس کو رپورٹ دینے لکھا۔ ٹھیک ہے، تم آپریشن روم کا درجہ حرارت 30 ڈگری پر سیٹ کر کے باہر آ جاؤ، دروازہ باہر سے مقفل کر دینا۔ باس نے رپورٹ سننے کے بعد حکم دیا اور مارٹن ٹرانسمیٹر رکھ کر ایک دروازے کی طرف بڑھا۔ وہاں اس نے درجہ حرارت 103 ڈگری پر سیٹ کیا اور پھر ایک نظر لاش پر ڈالتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ باہر سے دروازہ مقفل کر کے چابی جیب میں ڈالی اور راہداری سے گزرتا ہوا دوبارہ اس کمرے میں آ گیا جہاں مٹی کے تیل کا دیا جل رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر اس نے کمرے میں پڑی ہوئی ایک پھٹی پرانی اور میلی سی رضائی اٹھائی، رضائی کے نیچے فرش پر پیر سے مخصوص انداز میں دباؤ ڈالا تو بائیں سائیڈ کی دیوار کی طرف ہٹ گئی۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ مارٹن اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی دیوار دوبارہ برابر ہو گئی۔ چھوٹے کمرے سے ہوتا ہوا وہ ایک اور بڑے کمرے میں آیا۔ یہاں اس کا وہی باس ایک بہت بڑی سکرین کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ مارٹن، باس نے بغیر موڑے مارٹن سے کہا۔ یس باس، مارٹن باس کے قریب آ کر قدرے جھکتے ہوئے بولا۔ لاش میں حرکت شروع ہو چکی ہے مارٹن، باس نے سکرین میں دیکھتے ہوئے کہا جہاں آپریشن روم کا تمام منظر نظر آ رہا تھا۔ مبارک ہو باس، مارٹن نے قدرے خوشامدانہ انداز میں جواب دیا اور پھر وہ خود بھی سکرین میں دیکھنے لگا۔ میز پر پڑی ہوئی لاش آہستہ آہستہ ہل رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد حرکت میں تیزی آ گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد اچانک وہ لاش زندہ انسان کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئی، چادر اس کے پیروں میں جا پڑی۔ کیا حال ہے سر رحمان؟ باس نے مشین کا ایک بٹن دبا کر آہستہ سے کہا اور لاش سے زندہ انداز میں تبدیل ہونے والا انسان بری طرح اچھل پڑا۔ وہ یقیناً سر رحمان تھے جو حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبے سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔